السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی دیکھتے رہیے عائشانہ شاہین کا۔ آج تو جمعہ ہے تو جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ جمعے کی تیاری کیجیے گا بہت اچھی سی درود پاک کے ساتھ۔ اور بھائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں عجائب القرآن، تو بھائی میں آج آپ کو جو عجائب القرآن میں سنانے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے بارے میں۔ کلام پاک میں جو ذکر ہے نا وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت جو تھے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنے نبوت کا جب اعلان کیا نا، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک جو ہے نا نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے بھی جلاتا ہوں اور اللہ کے حکم سے جلاتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اللہ کے حکم سے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی تفصیل جو ہے نا میں آپ کو سناتی ہوں، سنیے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا نا کہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ جو ہے نا وہ یہی ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح جو ہے انڈے نہیں دیتا، پرندوں کی طرح انڈے نہیں دیتا، بلکہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے نا تو یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور لیکن اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اس لیے ایسا ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے چیزیں وہ تو اپنے حساب سے جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتی ہیں۔ اچھا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوتی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، مردوں کو زندہ کرنا، روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو، نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ 4، عازر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے جو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے جو تھے نا وہ 3 دن کی مسافت پر تھے، 3 دن کی دوری پر تھے، اور عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اچھا، بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، تو وہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنا جنازے کی چرپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا، اور یہ بھی صاحب اولاد ہوا۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بچے ہوئے۔ اور حضرت سام بن نوح، اوپر کے 3 مردوں کو تو آپ نے زندہ فرمایا تھا نا،
تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تینوں حقیقت میں مرے ہی نہیں تھے، ان کو تو سکتہ ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں تو پھر ہمیں یقین آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے نا 4000 برس کا زمانہ گزر گیا تھا، 4000 برس کا زمانہ، اور تم لوگ مجھے اس قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا، تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہے۔ قبر سے نکل کر انہوں نے پوچھا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، جو کھایا اور جو چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر نا ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے نہیں آئے تب ان کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر سارے بچوں کو چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، شریر لوگ تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا جو ہے نا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے جو نا بڑے غصے میں آ گئے اور آپ کو قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ کے قتل کا جب منصوبہ بنا لیا نا، تو یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر میں ہجرت کر گئیں، اور اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ تو بھئی ان 4 معجزات کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ آپ کلام پاک پڑھتے ہیں تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں نا تو بھئی آپ پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ۔ ترجمے کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے جبھی تو ہم سمجھیں گے، اور جب ہم سمجھیں گے جبھی ہم عمل کریں گے۔ تو عمل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ترجمہ ضروری ہے۔ اب ترجمہ جب ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں، لیکن عجائب القرآن نے اس کو بہت آسان کر دیا، اس لیے میں آپ کو عجائب القرآن پڑھ کر سناتی ہوں کہ مجھے بھی بہت تسلی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ کلام پاک میں آخر لکھا کیا ہے، کیونکہ بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کہ وہ اردو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، انہوں نے صرف کلام پاک پڑھا ہوتا ہے۔ تو بھئی اگر یہ کوشش میری پسند آ رہی ہے تو جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر زندگی رہی نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ پھر ملیں گے، اور بھئی زندگی کے ساتھ صحت و تندرستی اور خوشی بھی لازمی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔